بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مختلف عدالتوں میں مختلف مقدمات کی سماعت جاری ہے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ میں سائفر کیس، عدت میں نکاح کرنے اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ڈیفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر نے کی اور درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا اور سماعت بھی 22 جنوری تک ملتوی کر دی، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس میں سینئر سول جج قدرت اللہ نے وکلاء صفائی کی سماعت روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت کل 19 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ سائفر کیس میں آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سمیت 5 گواہوں نے بیانات قلم بند کرائے۔ سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اعظم خان سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان دینے کا مطالبہ کر دیا، جس پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ درخواست مت دیں، میں نے قرآن پاک منگوا لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے منافق بھی ہیں جو قرآن پاک پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ حلف دیں کہ جھوٹی گواہی دینے پر اللہ ناراض ہو۔ اس پر بشرا بی بی نے عدالت میں اونچی آواز میں کہا کہ اللہ ناراض ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ اس کے بعد سائفر کیس کے گواہ اعظم خان نے بیان قلم بند کرا دیا اور کہا کہ سائفر کی کاپی سیکرٹری خارجہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو دی۔ شاہ محمود قریشی نے اگلی صبح وزیر اعظم کے سامنے معاملہ رکھنے کا کہا۔ غالباً 9 مارچ کو صبح اسٹاف کو بلایا اور اسٹاف نے سائفر کاپی دی۔ وزارت خارجہ سے آنے والی کاپی لے کر میں وزیر اعظم آفس چلا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اس پر بات ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کو دیکھا تو بہت پرجوش ہو گئے۔ سائفر کاپی میں سفارتکار نے امریکی حکام سے ملاقاتوں کی تفصیلات لکھی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سائفر کے مطابق امریکی حکام نے بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی یا کامیابی دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسے بیرونی مداخلت قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھی اور کہا کہ گم ہو گئی ہے۔ عمران خان نے اسٹاف اور ملٹری سیکرٹری کو معاملہ دیکھنے کا کہا۔ عمران خان نے سائفر معاملے پر عوام کو اعتماد میں لینے کا کہا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ بتانا ہوگا کہ بیرونی عناصر پاکستان میں کیسے سازش کر رہے ہیں۔ عمران خان کو میں نے کہا کہ وہ وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کریں۔ میں نے کہا کہ اس ملک کے سفیر یا حکام سے وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ رابطہ کریں۔ میں نے کہا کہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس کی تفصیلات عوام کو بتائی نہیں جا سکتی، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی مانا کہ یہ پبلک نہیں کی جا سکتی۔ جس کے بعد بنی گالہ میں ملاقات ہوئی، بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی جس میں وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ موجود تھے۔ بنی گالہ میں سیکرٹری خارجہ نے ماسٹر کاپی سے سائفر پیغام پڑھا۔ بنی گالہ میں میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مارچ کے آخری ہفتے میں یہ ملاقاتیں اور میٹنگز ہوئیں۔ کابینہ کا اجلاس بلایا گیا جس میں وزارت خارجہ کے نمائندے نے ماسٹر کاپی سے پیغام پڑھا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ سائفر کے معاملے کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں رکھا جائے گا۔ نیشنل سیکورٹی اجلاس کی میٹنگ منٹس نیشنل سیکورٹی ڈویژن میں ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں امریکی سفیر کو طلب کرنے اور احتجاجی مراسلہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر سفیر کو طلب کیا گیا اور احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ سائفر کاپی وزارت خارجہ کو بھیجی جاتی ہے لیکن یہ کاپی واپس نہیں بھیجی گئی۔ میں جب تک وزیر اعظم ہاؤس میں تھا وہ کاپی وہیں رہی، پھر عوامی اجتماع میں کاغذ لہرایا گیا مگر پڑھا نہیں گیا۔ آج اعظم خان سمیت سائفر کیس میں 5 گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کو کور کرنے والے جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج یہ کیا ہوا کہ بشرا بی بی نے بھی اونچی آواز میں کہا کہ اللہ ناراض ہو، اللہ کا عذاب ہو، قرآن پر حلف ہو؟ یہ کیا ماحول تھا، کیا ہو رہا تھا؟ جی آج اس سائفر کیس میں 5 گواہوں نے بیانات قلم بند کروانے تھے۔ اس دوران اعظم خان جب سب سے پہلے وہاں اس کے جج ابو الحسنات کی عدالت میں آئے تو انہوں نے بیان قلم بند کروانے سے پہلے جو تمام افراد سے گواہوں سے حلف لیا جاتا ہے یہ لیا جانا تھا، تو اس وقت عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائیں۔ اس دوران وہاں جو اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی تھے انہوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ یہ حلف لیا جا رہا ہے تو یہ مسلمان ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ اس دوران عمران خان نے کہا نہیں، قرآن پاک یہاں رکھا جائے، اس پر ہاتھ رکھا جائے، اس پر اعظم خان حلف لیں اور اپنا بیان قلم بند کروائیں۔ اس دوران جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی بھی ان کے ساتھ آئے، انہوں نے یہ ذکر کیا۔ عمران خان فون جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے
سامنے سے واپس آئے اور ایک درخواست پر کچھ تحریر کرنے کا کہا، اور وہ کچھ تحریر ہی کر رہے تھے تو اس دوران جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ آپ درخواست نہ لکھیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی جانب سے کہا کہ ہم درخواست دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک لایا جائے، اس پر یہاں یہ بیان دیا جائے۔ عمران خان کی درخواست کا معاملہ جو ہی آگے بڑھنے لگا تو جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ آپ درخواست نہ دیں، میں قرآن پاک منگوا لیتا ہوں۔ اس دوران قرآن پاک کو منگوایا گیا اور اس پر ہاتھ رکھا گیا۔ اس دوران جو حلف لیا جاتا ہے، جب جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سچ کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بہوں تو کہوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو، جس وقت انہوں نے یہ کہا تو وہ دہرا رہے تھے ساتھ ساتھ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے یہ کہا کہ آپ کہیں تو کہ اللہ ناراض ہو، تو اس دوران بشرا بی بی کی جانب سے کہا کہ اللہ کا عذاب ہو، تو ان نے جس وقت یہ کہا اونچی آواز میں، بلند آواز میں، تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ اللہ کا جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے یہ جملہ دہرایا کہ یہ جملہ دہرانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد یہ سائفر کیس کے حوالے سے تمام تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا اور اپنا بیان قلم بند کروایا۔